تقریر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے عوام کو سمجھنا ہے، مجمع شناسی، پبلک کو سمجھنا ہے، پبلک کے ذہن کو سمجھنا ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کے آڈینس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں سے مخاطب ہیں، اس عوام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں تو دیہات کے لوگوں کا ذہن، مائنڈ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن ایک مخصوص طرز پر ہوتا ہے، ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار الگ ہوتا ہے، ان کا ماحول الگ ہوتا ہے، معاشرہ، سوسائٹی جس میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ان کے مسائل اور حالات اور ذہن ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے سامنے دیہات کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ پھر آپ نے انہی کے ذہنی سطح پر آ کر انہی کو مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ جس طرح کہ مشہور مقولہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں، لوگوں کی فہم، فراست، عقل، دانش جس سطح کی ہے اس سطح پر آ کر آپ بات کریں گے، اپنا علم نہیں جھاڑیں گے۔ اگر آپ کے سامنے شہر کے لوگ ہیں، آپ کسی کالج میں خطاب کر رہے ہیں، کسی سوسائٹی میں کر رہے ہیں اور وہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ انہی لوگوں کے ذہن کے مطابق اور ان کے معاملات اور ان کی ترجیحات اور ان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے اس کا الٹ کر دیا، دیہاتی لوگوں کے سامنے آپ نے فصیح بلیغ الفاظ پڑھنا شروع کر دیے اور انگلش کے الفاظ یوز کرنا شروع کر دیے، اردو ادب کے بڑے گہرے گہرے الفاظ آپ نے وہاں علمیت جھاڑنا شروع کر دی، تو وہ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں مولانا صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا آپ کو پھر دوسری دفعہ وہاں پر موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح پڑھے لوگوں کے سامنے اگر آپ نے وہ دیہاتیوں والا اسٹائل اپنا لیا اور آپ نے وہاں پر طرزیں لگانا شروع کر دیں، تو وہ لوگ بھی آپ سے اکتا جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب بالکل جاہل ہیں، انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور یعنی کہ آپ کو وہ فیل کر دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کیا سننا چاہتے ہیں، ان کا ذہن کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں۔ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، اصلاحی موضوع پر آپ کو تقریر کے لیے کہا گیا ہے تو آپ اصلاحی گفتگو کریں، لوگوں کے اعمال احوال درست کرنے کی بات کریں۔ اگر موضوع آپ کو اصلاح کا دیا گیا، موضوع کا اصلاح کا دیا گیا، آپ نے اس کو الٹ کر دیا، آپ نے وہاں پر اختلافی تقریر شروع کر دی، سنی یہ کہتا ہے جناب، بریلوی یہ کہتا ہے، دیوبندی یہ کہتا ہے، شیعہ یہ ہوتا ہے، فلانا یہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ پھر آپ سے متنفر ہو جائیں گے اور آپ کی بات غور سے نہیں سنی جائے گی۔ مطلب یہ کہ محفل کے موضوع کے مطابق چلیں۔ رمضان المبارک میں اگر آپ کو گفتگو لیے بلایا گیا تو رمضان المبارک میں اکثر اصلاحی موضوع ہی چلتے ہیں۔ اگر کوئی اور دوسرا موقع ہے تو جو ٹائٹل دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق گفتگو کریں۔ آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ کل میں نے آپ کو تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر کے اور اس کلپ کے اندر میں نے جتنی چیزیں ایڈریس کیں، جتنی چیزیں میں نے پڑھیں بتائیں، ان کو ساتھ میں نے ڈیٹیل میں لکھا بھی ساتھ میں کہ یہ چیزیں میں نے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر پڑھی ہیں اور ان چیزوں کو میں نے فالو کیا۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ مصطفیٰ آبروئے لفظ یا لفظوں کی رانائی، مصطفیٰ علم و حکمت، رمز و عرفاں، عقل و دانائی، مصطفیٰ کب کسی انسان کے حد گماں تک ہے، مصطفیٰ کا سفر غار حرا سے لامکاں تک ہے، جن کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، جن کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، جن کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ قابل صد احترام برادران اسلام اور معزز علماء کرام، آپ کے سامنے خالق کائنات، مالک کون و مکان، رب دو جہاں، ذات لم یزل، خدائے بزرگ و برتر کے پاک کلام سے سورہ احزاب کی آیت نمبر
21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مکرم، مقدس، مطہر، منور، نورانی اور روحانی آیت میں رب ذوالجلال نے دنائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سرور دو جہاں، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، وجہ قرار سینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ اور ماڈل قرار دیا ہے۔ خطبہ پڑھا میں نے، آیت پڑھی، اشعار پڑھے، الفاظ تخاطب ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور اس کے صفاتی نام ٹائٹل کے ساتھ لیے، آیات کا تعارف پیش کیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام القابات کے ساتھ لیے، اور پھر آیت سے ماخوذ ایک نکتہ، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی تھیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کی تمہید کا حصہ ہیں۔ تمہید ابتدائی گفتگو جو ہوتی ہے تقریر کی، یہ اس کا حصہ ہیں۔ اگر تمہید اس طرح بنائیں گے تو آپ کی تمہید جاندار ہوگی، شاندار ہوگی۔ مطلب یہ کہ اس تمہید میں نمبر 1 آپ نے آیت کا انتخاب کرنا ہے، مرکزی آیت کا، نمبر 2 اس آیت کا تعارف، اور نمبر 3 اس آیت میں سے ایک مرکزی نکتہ بیان کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں کل تمہید کے بارے میں بتائی تھیں۔ آج آگے اس کے بعد تمہید میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ معزز علماء کرام، اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے تمہید میں منظر کشی سے کام لینا ہے۔ جو آیت آپ نے پیچھے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کے معنی اور مفہوم کے اندر رہتے ہوئے، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ آیت کے معنی سے باہر نکل جائیں اور آیت کا جو مفہوم ہے اسے آپ چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو، آیت کے معنی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے منظر کشی سے کام لینا ہے۔ اس آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ ایک پورا منظر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو تمہید کی چوتھی قسم ہوگی منظر کشی، وہ چوتھا پوائنٹ، تمہید کا چوتھا پوائنٹ ہو گیا منظر کشی۔ پھر اس منظر کشی کے بعد آپ نے منظر کشی کے اندر مترادف الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ مترادف الفاظ، مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ جو لکھنے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے، لکھنے میں الگ الگ ہوں گے، معنی ان کا ایک ہی ہوگا، ایک ہی معنی، جیسے کمزور لاغر، ٹھیک ہے، چمن باغ، معیت رفاقت، بلندی اونچائی، رفعت علو، یہ سارے اس طرح کے مترادف الفاظ آپ بیان کریں گے تو آپ کے کلام کے اندر جان پیدا ہو جائے گی، جان پیدا ہو جائے گی کلام کے اندر، اور وہ ایک مؤثر کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ تو تمہید کے اندر دوبارہ میں پیچھے سے عرض کر رہا ہوں، آیت پڑھنی ہے، آیت کا تعارف پیش کرنا ہے، آیت میں سے ایک نقطہ نکالنا ہے، نمبر 4 منظر کشی سے کام لینا ہے، نمبر 5 مترادف الفاظ آپ نے پڑھنے، مترادف الفاظ اس منظر کشی کے اندر یوز کرنے۔ جی، نمبر 6 صنعت تکرار مفید۔ صنعت تکرار مفید یعنی کہ آپ نے کسی ایک لفظ، مثلا صنعت تکرار مفید سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کا مصرع یا شعر میں بار بار آ جانا، ایک ہی لفظ ہو، ایک ہی جملہ ہو، وہ بار بار آپ کی گفتگو کے اندر آ رہا ہے تو اس کو صنعت تکرار مفید کہتے ہیں۔ تحریر کے اندر تو یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن تقریر میں اس سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ لوگو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو، لوگو قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لو، لوگو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ اب اس مثال میں نے لوگو قرآن کے ساتھ، لوگو قرآن کے ساتھ، یہ میں نے بار بار کیا ہے، 3 دفعہ کہا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط کر لو، مضبوط کر لو، مضبوط کر لو، اس کو صنعت تکرار مفید کہتے ہیں۔ اس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے۔ جناب معزز علماء کرام، اگر تمہید کے اندر آپ ان 6 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی تمہید شاندار ہوگی اور پر اثر ہوگی، اس کے اندر زور ہوگا، زور کلام ہوگا، اور لوگوں کی پوری توجہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں
تو پھر آپ کی تمہید سمجھو بے جان ہے۔ اب میں یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ جی معزز علماء کرام، خطبہ، آیت میں کا تعارف اور آیت میں سے ایک نقطہ اخذ کرنا، یہ چیزیں تو میں نے آپ کو کل سمجھا دی تھیں، وہ بھی تمہید کا حصہ ہیں۔ اب تمہید کا اگلا حصہ یعنی کہ تمہید کے اندر چوتھی چیز جو آپ کو بتائی منظر کشی، اور منظر کشی کے اندر مترادف الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ایک جیسے الفاظ جن کے معنی ایک ہوں، الفاظ الگ الگ ہوں، سنت تکرار مفید۔ یہ اب میں ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ایک کامل نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ کو 14 صدیاں پیچھے کا سفر کرواتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ مکہ مکرمہ کی ان فضاؤں میں چلو، 1400 سال پہلے کی فضاؤں کے اندر آ جاؤ۔ یہ اب میں منظر کشی آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں، یہ منظر کشی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے عین قلب اور سنگم پر واقع جزیرہ نما عرب، جہاں 6 صدی عیسوی کا سورج اپنی تابانیاں بکھیر رہا تھا، اس دور کے سماج پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، اس دور کے معاشرے پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر طرف بے چینی ہے، لوگ اضطراب کا شکار ہیں، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، نہ کوئی اس قوم کا مسیحا ہے نہ مسیحائی ہے، ہر طرف جھوٹ کا دور دورہ ہے، وعدہ خلافی عام ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے۔ ارے دیکھو، غور سے دیکھو اور اس منظر کو اپنی چشم تصور میں لاؤ کہ خانہ خدا کا طواف برہنہ کیا جا رہا ہے۔ خانہ خدا کا طواف کرتے وقت، خانہ کعبہ کے طواف کے وقت تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ اب یہ میں منظر کشی اب بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں لے گیا ہوں، ایک مہینے میں منظر کھینچ دیا آپ کے سامنے۔ اب آگے دیکھو، خانہ خدا کا طواف برہنہ ہو رہا ہے۔ ارے ماں کا رشتہ اور ماں کا تقدس کتنا عظیم ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس معاشرے میں سوتیلی ماں کو بستر کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ ارے یہ بیٹی، یہ پھول، یہ ننھی کلی، یہ خوشبو کی طرح اپنے ہونے کا احساس دلانے والی نازک سی پری اور پھول کی کلیوں کی طرح نازک، اس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ ارے اس معاشرے کو ذرا دیکھو، اپنے چشم تصور میں لاؤ، اور آج اس معاشرے میں نیکی گناہوں کے پنجوں میں دبی ہوئی خدا سے فریاد کر رہی ہے، اور ہر کوئی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے۔ وہ دیکھو، ادھر دیکھو، فران کی چوٹیوں سے اندھیرا چھٹ رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ بن کر، ایک سورج بن کر، ایک شمع بن کر مکہ مکرمہ پر طلوع ہو رہے ہیں۔ اب یہ میں نے جو شمع کا لفظ استعمال کیا، سورج کا لفظ استعمال کیا، مشعل بن کر طلوع ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہو مترادف الفاظ میں تشبیہات کے ساتھ بھی کام لے رہا ہوں، تشبیہات یہ میں نے بیان کی ہیں۔ یہ کون ہے جو غار ہرا سے اتر کر سوئے قوم آ رہا ہے، جو مردوں کی مسیحائی کے لیے نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے ساتھ لا رہا ہے؟ ارے یہ وہی ختم نبوت کا تاجدار ہے جو امی ہے لیکن سب کو ہدایت کے نور سے منور کر رہا ہے، جو ذروں کو رہنما بنا رہا ہے، جو قطروں کو دریا بنا رہا ہے، جو ذروں کو صحرا بنا رہا ہے، جس کا مقدس بیان 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج کی ماڈرن ورلڈ میں بھی بیمار فکر کو شفا کے جام پلا رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کے، یہ تمہید میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے اندر میں نے مترادف الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اس کے اندر وہ دوسرا جسے کہتے ہیں سنت تکرار مفید، وہ بھی میں ساتھ ساتھ اس کا بھی استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو اب آگے دیکھیں صنعت تکرار مفید کی اور مثال مترادفات کی مثال دیکھیں، یعنی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایک کامل نمونہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضور کی ذات کامل نمونہ اور اسوہ ہے، اس لیے کہ اس مطہر آیت میں مالک کون و مکان، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس آیت میں، اس منور آیت میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کی زندگی کو ہمارے لیے کامیاب ترین ضابطہ حیات قرار دیا ہے۔ اس نورانی آیت میں مالک کوثر نے ساقی کوثر کی زندگی کو ہمارے لیے عظیم ترین مشعل راہ قرار دیا ہے۔ اب یہ میں نے اس مطہر آیت میں، اس منور آیت میں، اس نورانی آیت میں یہ مترادفات استعمال کیا ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہیں۔ پھر آخر میں نے کہا قرار دیا ہے، قرار دیا ہے، قرار دیا ہے، یہ صنعت تکرار مفید ہے، یہ صنعت تکرار مفید کی مثال ہے۔ تو یہ میں نے 5-6 منٹ لگائے، اسے آپ غور سے سنیں۔ یہ ساری تمہید یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، تمہید کے جتنے بھی عناصر تھے میں نے سارے آپ کے سامنے مشق کر کے پریکٹیکلی اور ساتھ ساتھ بیچ میں خاموش ہو کر ان کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی۔